اگر مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ مولا کا منکر اس ویڈیو کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس ویڈیو میں بیان ہو رہی ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھنا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں۔ اب آپ کا یہ سوال ضرور ہوگا کہ حسن بصری کون ہے؟ جی ہاں، حسن بصری وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حجاج ابن یوسف کے دربار میں جانا پڑا۔ حجاج ابن یوسف کون ہے؟ حجاج ابن یوسف وہ ملعون ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، جو شیعوں پر ظلم کرتا تھا۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حجاج ابن یوسف کے دربار میں جانا پڑا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے حسن، تو ابو تراب حضرت امام علی علیہ السلام کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان کے کن حالات کے متعلق تو پوچھنا چاہتا ہے؟ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بتاؤ کیا علی جنتی ہے یا نہیں؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابھی تک میں نہ تو جنت میں گیا ہوں کہ اہل جنت کے متعلق تجھے بتاؤں، اور نہ ہی دوزخ میں گیا ہوں کہ تجھے اہل نار کے متعلق بتاؤں، البتہ میں انہیں اہل جنت میں سے مانتا ہوں، کیونکہ حضرت امام علی علیہ السلام سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ وہ حسنین علیہ السلام کے والد تھے اور وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر تھے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کو تحفظ فراہم کیا تھا، اور انہوں نے ہر مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی فضیلت میں بہت سی آیات نازل کی ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے جب یہ سنا تو کہا کہ افسوس کیوں کیا اس نے؟ کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا منکر تھا، وہ امام علیہ السلام کی فضیلت نہیں سننا چاہتا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ علی نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ علی کا تعلق اہل جنت سے نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس وقت انس ابن مالک، اب انس ابن مالک کون ہے؟ انس ابن مالک وہ ہے کہ جس کے دل میں حضرت امام علی علیہ السلام کی ولایت پلتی ہے۔ جیسے ہی حجاج ابن یوسف نے یہ جملے کہے، وہاں پر انس ابن مالک بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے حجاج ابن یوسف، تم نے مجھے بولنے پر مجبور کیا ہے اور تم نے مجھے غصہ دلا دیا ہے۔ انس ابن مالک نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے حالات فاقہ میں تھے۔ جی ہاں، آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بھنا ہوا پرندہ لے کر آئے، اور اس کے ساتھ سفید روٹی بھی جنت سے لائے جس سے دھواں اٹھ رہا تھا، یعنی وہ تازی تھی۔ اور جبریل علیہ السلام نے آن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس سے اپنی بھوک دور کرو۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے اور روٹی کو دیکھا، پھر آپ نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا، پروردگارا، جو تیری مخلوق میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یہاں میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم ہوئی اور فوراً حضرت امام علی علیہ السلام آئے۔ انہوں نے دستک دی، دروازے پر دستک دی تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور ان سے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام سے نہیں مل سکتے۔ تو حضرت امام علیہ السلام یہ سن کر واپس چلے گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار بھی پھر وہی دعا کی، اور دعا کے اختتام پر، دعا کے ختم ہونے پر حضرت امام علیہ السلام دوبارہ آ گئے، دروازے پر دستک دی، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں دوسری بار انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی دعا کی اور حضرت امام علی علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے دستک دی اور زور سے کہا کہ اے انس، میں تیسری بار آ رہا ہوں اور تم ہر وقت مجھے واپس بھیج رہا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن لی تو فرمایا کہ کون آیا ہے؟
تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت امام علی علیہ السلام آئے ہیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہاں آنے دو۔ حضرت امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب تک یہاں تھے؟ میں نے 3 بار خدا سے دعا مانگی ہے کہ وہ اپنے محبوب ترین بندے کو یہاں بھیجے جو میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت تناول کرے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو اس سے قبل 2 مرتبہ یہاں آیا تھا، لیکن ہر بار انس ابن مالک نے مجھے واپس کر دیا۔ انس بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انس تو نے انہیں کیوں واپس کیا؟ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا، دراصل میں حضرت امام علی علیہ السلام کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی تھی اور میں چاہتا تھا کہ انصار میں سے کوئی آ جائے تاکہ اس سے یہ شرف حاصل ہو جائے، کیونکہ انس ابن مالک انصار میں سے تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی انصار میں سے آ جائے تاکہ اس کو یہ شرف حاصل ہو جائے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی قوم سے محبت کرنے والا پہلا انسان نہیں ہے۔ انس ابن مالک نے جب یہ پورا واقعہ حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں بتایا، حجاج ابن یوسف جو اہل بیت علیہ السلام کا منکر تھا، انس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، تو بوڑھا ہو چکا ہے، تو سٹیا چکا ہے، اب اگر میں تجھے سزا دوں تو لوگ کہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم پر تشدد ہوا ہے، بس تو یہاں سے نکل جا اور آج کے بعد یہ حدیث کسی سے بھی بیان نہ کرنا۔ انس ابن مالک نے کہا کہ خدا کی قسم، میں جب تک زندہ ہوں یہ حدیث ضرور بیان کرتا رہوں گا اور میں اسے کبھی بھی نہیں چھپاؤں گا۔ حجاج ابن یوسف جو اہل بیت کا منکر تھا، جو شیعوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اس نے اپنے درباروں سے کہا کہ اسے میری دربار سے نکال دو، یہ سٹیا چکا ہے۔ انس ابن مالک کے متعلق ایک اہم بات بتانا چاہوں گا کہ انس ابن مالک نے ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام کے کہنے پر بھی گواہی نہیں دی تھی۔ جی ہاں، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ مبروس ہو گیا تھا، یعنی اس کو برس کی بیماری لگ گئی تھی۔ چنانچہ مبروس ہونے کے بعد وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل کو چھپاتا نہیں تھا، حضرت امام علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرتا تھا، اور اس نے عہد کر دیا کہ میں مرتے دم تک حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل کو چھپاؤں گا نہیں، بلکہ میں بیان کروں گا۔